سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه الذين وعدهم بالحسنى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا عبد الله. سامعین حضرات السلام علیکم. مختصر وقت کے اندر دین اسلام کے ارکان اور اجزاء میں فرق بیان کر کے اجازت چاہوں گا. صبح شجاباد پہنچنا دن میں جلسہ سفر کافی. دین اسلام کے ارکان اور اجزاء کا فرق. اس کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں مغالطہ انہوں نے لگتا ہے کہ دین اسلام 5 چیزوں کا نام ہے. ایک کلمہ شہادت، ایک نماز، روزہ، حج اور زکات. ایک 5 چیزاں وچ اسلام نو منحصر سمجھتے ہیں. 5 چیزاں کا نام اسلام سمجھتے ہیں. مغالطہ دا سبب کی بنتا ہے کہ مشہور حدیث مبارک بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. متفق علیہ روایت
بخاری مسلم شریف دی کہ اسلام قائم کیتا گیا ہے 5 چیزوں پہ. اسلام دی بنا 5 چیزاں تے، قیام 5 چیزاں تے. ایک شہادت واللہ الہ الا اللہ یعنی کلمہ شہادت، اقام الصلاۃ نماز قائم کرنا، ایتاء الزکوٰۃ زکوٰۃ ادا کرنا، حج اور صوم رمضان کا روزہ. تو 5 جو ارکان آئے حدیث شریف ہے تو بیان چام مغالطہ لگتا ہے سمجھنے سے. کوئی سمجھ بیٹھتے کہ یہ ہوئی 5 چیزاں ہی اسلام ہے، حالانکہ غور تو بعد پتہ لگتا ہے کہ 5 اسلام یہ چیزاں 5 اسلام نہیں، اسلام انہوں کے قائم ہے. بونے یاد لفظ کا دس رہے تو ناچیز اس حدیث پاک کا مطلب مانا واضح کر دینا ہے. اللہ پاک نے سمجھایا تاکہ جس کو نہیں معلوم صحیح اس کو معلوم ہو. عرب شریف کے جڑے لوگ سن آپ علیہ الصلاۃ و تسلیم دے مبارک زمانہ شریف یا اس تو قبل انہوں دے رہائشی مکان جڑے ہوتے سن پتھراں تے اٹاں دے بہت کم سن. بٹیاں پتھراں دے مکان بہت کم سن اور زیادہ تر انہوں دے رہائش کا دار و مدار سی خیمیاں دے. کادے سے خیمیاں دے. تے خیمے ہوندے سن 2 قسم کے، جی اج کل بھی 2 قسم کے خیمے ہیں. ایک خیمہ ہوتا ہے ترکونا، یعنی اتوں کپڑا سٹیا ہوتا ترچھا کپڑا پایا ہوتا، ایک ڈنڈا اگلے پاسوں ایک ڈنڈا پچھلے پاسوں، ایک ڈنڈا وچکار 2 ڈنڈیاں دے اتنے پا کے اتوں ترچھا کپڑا پا دیں. عام خیمے تو اس شکل دیکھے ہونے ہوں نا. اس کا ایسے خیمے دے 2 رکن 2 ستون ہوتے ہیں، ایک اگلے پاس ایک پچھلے پاس. ستون تھمیاں یہ 2 ہوں، اتنے ایک ڈنڈا پا کے ترچھا کپڑا پا دیں. ٹھیک ہے، یہ عام خیمہ ہے. یہ ستون کنے نے تو رکن جڑے نا عربی ستون ہی کہتے ہیں تھمین. تو 2 تھمیاں ہو گئی، تیسرا اتلا ڈنڈا ہو گیا. تھمیاں 2 نے، رکن 2 نے. ایک اور خیمہ عرب شریف ہوتا سی اور وہ بھی نمونہ اج موجود ہے. وہ کیویں دا ہوندا سی؟ وہ ہوتے سن 5 ستون 5 تھمیاں. وہ جی کمرہ ہوتا ہے
اس کمرے ورگا، لیکن وہ کمرے میں فرق ہے. کمرہ 4 دیواروں کے اتنے ہوتا ہے، وہ 5 تھمیاں 5 ستونوں کے اتنے ہوتا ہے. ایک سجے پاسے سمجھ لو، ایک کھبے پاسے، ایک اگے پچھلے پاسے، پھر سجے پاسے، ایک پھر کھبے پاسے. 4 ستون تھمیاں ان ہو گئی، ایک وچ لا دیتی جاتی سی اور لا دیتی جاتی ہے بھی تاکہ اچا ہو جائے وچکاروں، اور بارش جیڑی ہے نا وہ اندر نہ آئے، ادھر ادھر تلک کے تھلے ہو جائے. یہ 5 رکنا 5 ستونوں کا ایک خیمہ ہوتا ہے. ہوں حدیث شریف آیا بنی الاسلام علی 5، یعنی 5 دعائم، 5 تھمیاں 5 ستونوں کے اتنے اسلام قائم کیتا گیا. پہلے نمبر کے اتنے اشتباہ کو لگ جاتا ہے کہ 5 ستون 5 تھمیاں کیویں ہوئی. بولیا کا لفظ بھائی قائم کیتا گیا تو بھیا وہ ذہن چلا جاتا ہے عام کمرے کی طرف، کمرے دیا ہوتے ہیں 4 دیوار، حدیث آیا 5 کا، تو پھر یہ کی بنے گا؟ یہ تو پھر حدیث شریف کے مطابق نہ ہوا. پھر بھی حدیث سمجھ نہ آئی. ہوں جنہیں دیکھا 2 ستونوں والا خیمہ، انہوں بھی یہ سمجھ نہیں آنا بھی حدیث آیا 5، اتے ہیں 2 ستون. ہوں 5 ستون اس خیمے دے جیڑا خیمہ 5 رکنا یعنی 5 تھمیاں دے اتنے ہوتا ہے. کنیا تھمیاں دے 5 ستونوں 5 تھمیاں دے جڑا خیمہ ہوتا ہے. چار ہو گئے کونے، 4 ستون ڈنڈے آ گئے کونیا میں جی لگے کرے. ایک درمیان چاول اچا ہو گیا. یہ ہوں ڈنڈے ستون اور رکن کنے ہو گئے 5. ہوں تھی خود سمجھدار ہو کہ وہ 5 ستون جڑے نے وہ رہائش مکمل نہیں ہو جانی، خیمہ مکمل نہیں ہونا. وہ 5 اس مکمل رہائش دے جز نے 5 اور کچھ رلے گا تو پھر جا وہ مکمل رہائش واسطے کافی ہوئے گا. وہ کی رلنا ہے بھائی؟ تمبو بھی تو رلنا ہے. اچھا پھر آسو پاسوں کلے گڑ کے رسیاں بنیا جاندیاں بھائی اڈ بھی نہ جاوے کہ نہیں. تو قائم رکھنے واسطے رسیاں کلے تمبو یہ سارا کچھ رلتا ہے. تو پھر جا وہ خیمہ تیار ہوتا ہے جس کے نال اسلام شریف نو مشابہت دیتی گئی. اور دیتی اس واسطے گئی ہے توجہ کہ جویں دھوپ سردی گرمی باہر دیا موزی چیزاں انہوں تو بچن واسطے وہ رہائش کم کرتی اور رہائش فائدہ دیتی محفوظ کرتی بندہ انہوں کی اس کی وجہ محفوظ ہو جاتا ہے. ایویں اسلام چاؤن لال 2 جہان
دو جہان دی تکلیف تو محفوظ ہو، یعنی دو جہان سمجھو اللہ تبارک و تعالی دے عذاب تو محفوظ ہو جاتا ہے، جیویں کہ گرمی سردی اور باہر دے گندے ماحول اور تکلیفوں کو اس خیمے آن محفوظ ہو جانا، اسلام آن یہ محفوظ ہو۔ تا سونے رب نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور تسی سمجھدار ہو، اسلام تو ایک مانوی چیز ہے بھائی، اسے تسا یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں سر داخل کر لوا، میں جسم داخل کر لوا، میں اسلام بڑھ گیا ہوں۔ اسلام تو احکام ہے، مانوی چیز ہے، وہ بڑھن تے نکلن دا حقیقت کے لحاظ نال کوئی معنی نہیں۔ ہاں کسے گھر کسے کمرے میں داخل ہونا، کمرے تو نکل آنا، خیمے داخل ہونا، خیمے تو نکل آنا، حقیقت نکلنا تے داخل ہونا، داخل خارج ہونا یہ ہوتا ہے کسی جگہ اور کسی مکان واسطے۔ تے اسلام جڑا ہے وہ ہن مکان تے جگہ تے نہیں، لیکن مکان اور جگہ وانگوں انہوں دس کے تے ذہن چ ثابت کیتا گیا ہے کہ اے بندہ خدا جیویں تو پناہ لینا مکان اور کمرے میں داخل ہون نال ایویں تو پناہ لینی اسلام دے خود داخل۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ کیوں سونا ہے حوصلہ گل میں سمجھنے کا کہ جناب کوئی ہے یہ وضاحت کری سنی جو پہلو بھائی تے سامنے بڑیاں بڑیاں بلڈنگ کھڑی ہیں، کنیاں بلکیاں قسم دیا بلڈنگ ہیں، بلڈنگوں ویخ کے بولی جل اسلام علی خمس حدیث کا مفہوم نہیں سمجھ خیمہ ویخیا ترچھا تے ترکونا تا سمجھ نہیں آنا۔ وہ خیمہ جڑا میں دسیا 5 ستون والا انہوں اگر دیکھو گے تو پھر حدیث رسول اللہ سمجھ آ جائے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہوں 5 ستون نے گل سمجھ پہلے اتنے اللہ تعالی نے فرمایا سلامتی میں داخل ہو جاؤ، سلامتی میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ بڑا مطلب کہ جس طرح اپنے گھر فرض کرو وہ گھر وہی خیمہ ہوئے جڑا 5 ستون والا ہے، اس گھر بڑھنا ہے داخل ہونا ہے تو ہاتھ یا کوئی شے باہر نہیں رکھنی۔ کیوں اگر ہاتھ باہر رکھا کوئی شے باہروں ہاتھ وڑ جائے، پیر باہر رکھا ہو سکتا ہے پیر کو کوئی نقصان دے جائے، لہذا پورا پورا اس باہر داخل ہو جا تاکہ باہروں تین پناہ لگ جائے اور کوئی شاید پوزی جیڑی وہ تیرے تک نہ پہنچ سکے۔ تو ایسے گھر نال تشبیہ دیتی اسلام تاکہ پورا پورے داخل ہو جاؤ، اسلام کے احکام سارے اپنا لو، جب اپنا لو جا تو 2 جہان کے عذاب تو تمہیں پناہ لگا، ورنہ پھر ہزارہ خطرات میں ہلاکت میں۔
یہ تو وجہ تشبیہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیمے نال اسلام نو کیوں رلایا ہے، کیوں مشابت دیتی، کیوں فرمایا ہے۔ ہوں اگلی گل یہ کرنی ہے کہ مغالطہ یہ لگتا ہے کہ 5 جڑے ستون نے نا انہوں ہی اسلام سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ خود سمجھدارو 5 ستون اسلام نہیں، جس طرح کے وہ 5 ستون اور تھمیاں پورا خیمہ نہیں، پورا گھر نہیں، گھر میں صرف حال 5 جز نے، خیمہ رلے گا، رسیاں رلن گیا، کلے رلن گے، پھر ہوں ایک بندہ 5 تھم لا کے تو بہ جائے ستون بچ ہے آ کے یہ دھوپ ڈکی گئی، یہ شام، یہ سردی ڈکی گئی، تو باہروں کسی شہر حملہ کرنا ہے تو یہاں 5 نال ہی ڈکی گئی۔ ایمان نال دسیا جو بے وقوف ہونا کہ نہیں، وہ بے وقوف آ بھی اگر تو بچنا چاہنا ہے باہر دیا آفت تو تے پھر پورا گھر پورا بنا۔ یہ 5 جڑے تھم نے یہ تیرے پورا گھر نہیں، یہ تیرو آفت تو نہیں بچا سکتے۔ سمجھ آ گئی تو سجنا کوئی نہ۔ تحقیق کی گل ہے تو دین اسلام نو صحیح سمجھن کی گل ہے۔ گو ساری طبیعت مزاج ایویں ہے اصا پنجابیاں کا کہ اصا تحقیق کی گل ہوگی نا سننا شامل گوارا نہیں کرتے، اس واسطے کہ اسی آنے یا مزہ نہیں آتا ہے۔ اصا مزہ لینے تحقیقوں بغیر سر بھی میرے کو ہے وے، شیر بھی بتھیرے نے اللہ سونے کے فضل نال، گل نہیں سمجھ لگی۔ لیکن گل یہ کہ گل کوئی سمجھا کے دین دی تحقیق کر کے پھر اتوں شیر اشعار پڑھے جان، سر لائی جائے، وہ سواد ہوتا ہے۔ یہ بھی ہے ایک بندے جو سدیا ہے، ایک بندے سدیا ہے، وہ آن کے ایویں اونٹ پٹانگ مار کے گلا ادھر ادھر دیا سنا کے نال شیر سنا کے تر جائے، وہ فائدہ کی سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، چشتی صاحب۔ اقبال صاحب نے ساری کمزوری پنجابیاں کی بیان کی تھی۔ قلندر اقبال فرماندہ ہے طبائع شناس بندہ، فرمانا تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، ہو کھیل مریدی کا تو ہرا ہے بہت، تعویل کا پھندا کوئی سیاد لگا دے، تعویل کا پھندا کوئی سیاد لگا دے، یہ شاخ دشمن سے اترتا ہے بہت پٹھیاں سدیاں آ کے اونٹ پٹانگ مارنا بھی شروع کر دیں گے تو یہ ایڈا گھوڑا پرندہ ہے فوراً شاخ نشیمن تو اتر کے وہ چھوڑیے چاہ پہ ہاں دس کتنے مارنے گی کیویں ذبح کرنی دس۔ تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، وہ کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد۔ جب پیر کوئی کھیل لائی بیٹھا ہوگا مرید پھساؤ تو پھر اٹھ اٹھ کے ہوتا ہے کھیل۔ یہ سارا شکوا کر گیا قلندر اقبال، یہ ساری کمزوری ہے تو یہ دور کرنا چاہیے کہ نہیں بھائی، کیویں رہنا چاہیے۔
نہیں تو کوئی ایویں رہنا چاہیے ہوں کوئی اقبال دوجا آنا ہی کرو ہے آپ جڑا آن کے پھر ساری کمزوری آ دسے گا وہ دس گیا ٹر گیا ٹھیک دیکھو سجنا یہ 5 تھمیاں 5 ستوناں پورا گھر سمجھ کے بہ رہے ہیں کہ عجیب گل ہے بولے الاسلام علی خمس کے لفظ پر دس دیں 5 ستونوں پر اسلام قائم کیتا گیا یہ مطلب ہے کوئی ہور شے تو ہے جی قائم کی گئی ہے وہ تمبو ہے تمبو دے نال کلے رسیاں سارا سمجھ آئی کہ نہیں ہوں 5 رکن آتے ہیں ستونا پورے گھر نہیں کہتے رکن ستونا کہتے ہیں 5 ستونا کے اتنے اسلام قائم ہے 5 ستون لگاؤ سارا خیمہ لگاؤ وہ رسیاں کلے لگاؤ تا جا کے گھر بن جائے لہذا 5 رکن کلمہ شہادت نماز روزہ حج زکات یہ 5 لڑاؤ تو پھر اسلام کے دوسرے 3 لڑاؤ کہاں جا کے اسلام مکمل وہ ہوں دوسرے جو رلا کے جب اسلام ویکھی دا نا تو پھر ان بنتے نہیں اسلام کی ترتیب اسلام پھر مکمل ان جاؤ خیمہ بنتا ہے 5 ستونہ والا حصے بنا علماء پہلا حصہ عقائد پہلا حصہ عقائد عقیدہ جنہوں کہتے ہیں جڑا دل نال منن دے نال تعلق رکھتا ہے وہ عقائد کا حصہ پہلا یہ حدیث صرف اتنا اشارہ آ گیا اس حدیث کلمۃ شہادہ اللہ الہ الا اللہ یہ تمام عقائد اشارہ تن رکھ دیتا گیا تفصیلاً وہ حدیث جبریل رکھا گیا عقائد 5 توجہ ذرا عقید پہلے چیز عقائد ہوں ایک عقیدہ رکھ لو دوسرے نمبر پہ عبادات اس حدیث یہ ارکان خمسہ والی حدیث وہ عبادت دسیاں گئی ہیں نماز روزہ حج زکات عبادات اس تو علاوہ بھی ہیں کہ نفلی ہیں سب بچ آ جائے دوسرے نمبر پہ آداب ہو گئے کی ہو گئے تیسرے نمبر پہ آداب اسلام دے ادب فرمائی اسلام دے ادب اللہ پسندیدہ اخلاق آداب اور جڑے مولانا خدا بخش در صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہوں سن آداب 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 3 بار ہمیشہ اپنے خطاب تو پہلا آداب کی طرف توجہ کرا
چوتھے نمبر پہ معاملات، چوتھے نمبر پہ معاملات، دوسرے نال تعلق جدو جڑتا ہے دوسرے نال تعلق، یہ خرید و فروخت ہو گئی، کوئی شاید کرایہ پہ دینی کو لینی ہو گئی، معاملات ہو گئے۔ آخری نمبر عقوبات، سزاواں۔ اور دیکھو عقیدیاں وچوں ایک عقیدہ اس حدیث جڑی رکنا والی وہ تھمیاں والی پنجاں والی جڑی میں سمجھائی، عقیدیاں وچوں ایک عقیدہ توحید کا، ایک رسالت کا، دو رکھے گئے، باقی عقیدے گئے۔ بس قیامت، قیامت وہ کدھر جائے گا؟ والیوم الاخر تو قرآن چاہے کھڑا۔ ہوں اگر کوئی حدیث سے پڑھ کے آکھے کہ میں انہاں دو نو مان لینا، اللہ نو تو رسول نو، تو میں قیامت نہیں مانتا، سیدھی تو مومن کا تھا بھائی، وہ کہ میں مسلمان شمار ہو گیا۔ یہ مطلب یہ نکلیا عقائد سارے مننے پہ گئے، عبادت وہ چار تیاریاں کھڑی تو جہاد بھی تو عبادت شمار ہو کہ نہیں؟ پھر قربانی عبادت کہ نہیں ہے؟ اور بتھیرا کچھ عبادت وہ ذکر نہیں میں، وہ کدھر جان گے؟ اگے آداب نے، ادب کا بہت وسیع باب ہے۔ اگے معاملات یہ پھر ایک باب بہت بڑا وسیع موضوع ہے۔ اگے سزاواں نے، اور ادھر دیکھو عقیدہ بیان کرنے والے انہوں نے آخر نے علماء کلام، کی آخر نے علم کلام والے عقیدہ بیان کر سکتے، جس علم عقیدہ بیان ہوتا انہوں علم کلام کہتے ہیں۔ آداب بیان کرنے والے یہ صوفی تے فقیر داتا علی حجویری والے گھر کے اللہ والے یہ کی دستے ہیں؟ آداب کی دستے ہیں؟ یہاں خلق سونے سونی عادت کرنی ہوتی ہیں بھائی، اللہ واسطے سونی عادت کیویں کرنی نہیں تو بندے نال سونی عادت کیویں کرنی۔ یہ صوفیات اولیاء کرام دا حصہ آداب ہو تا کر کے سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً فرماندے یا امام احمد بن امام مالک کے شاگرد وہاب فرماندے کہ میں امام مالک کو 20 سال لائے صرف ادب سیکھے تو فرمایا کاش کہ مینوں ہور وقت لب جاتا ادب سیکھن کا، میں صرف یہ ویکھدا سا کہ امام مالک دا بہنا کھلونا بولنا کرنا اوقات لمحات وغیرہ وہ سارے گزارنا کیویں کی طریقہ ہے، میں امام دا طریقہ ہی سمجھتا رہا 20 سال فرمایا ہور بھی چند دن لگ جاندے تو میں عشق دلا لینا، اتنا مینوں فائدہ دیتا ہے ادب نے آداب نے۔ یہ صوفیاء کا طریقہ ہوگا رہی عبادت توجہ ذرا کی
عبادت، معاملات، سزاواں، یہ تینوں فقہا بیان کر دیں۔ علم فقہ میں سارے بیان ہے کہ نہیں؟ ہوں بھائی اگر ہوئے صرف اسلام انہیں 5 چیزوں کا نام تو یہ سارے عالم کے مڑ ویلے یہ بنتا علم فن یہ وہ کیویں بنتا؟ یہ مطلب ہے اسلام انہیں 5 چیزوں کا نام نہیں، وہ 5 رکن ہے جزاں دے وچوں جو نہیں، کل اسلام نہیں، کل میں سارا کچھ لڑاؤ گے جڑا دسیا ہے کہ عقیدے بھی لڑاؤ، ادب بھی لڑاؤ، توجہ نہیں فرمائی، ادب بھی لڑاؤ، عقیدہ بھی لڑاؤ، عبادت ارے بھائی اگر اسلام میں عقیدہ ضروری ہے تو پھر سوال اٹھتا ہے جڑا عقیدے تو تھڈو ہی خالی ہو وہ ولی پھر کیویں ہوگا؟ سلطان بہو سرکار جڑے وہ ولیاں دے بڑے بڑے اپنے دور کے بعد امام شمار ہوتے ہیں، بڑے ولی شمار ہوتے ہیں، انہاں بھی تو میاں عارف کھڑی جڑے نے انہاں بھی میاں صاحب کی گل ہو طرح کو پھر جواب جا گئے یہ جڑا سلطان بہو سرکار انہوں نے یہ فرمایا نہ میں سنی نہ میں شیعہ، میرا دونوں تو دل سڑیا ہو۔ یہ مطلب تو یہ کہ عقیدت کچھ ہے ہی نہیں۔ سلطان بہو سرکار کا شعر سنو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب زندہ باد، زندہ باد۔ پہلے شعر سنانا پھر اس شعر کا مطلب سمجھانا تاکہ اسلام پر اٹھنے والا یہ اعتراض یا بزرگوں پر اٹھنے والا یہ اعتراض خود سلطان فرماندہ نام سنی نام شیعہ نام سنی نام شیعہ میرے تو دل سڑیا سب خشکی مک گئے سب خشکی دریا رحمت بڑیا چڑیا
اسے رلتا ملتا ایک ہور بھی انہیں لکھا آپ فرماندے نام ایڈا فقیر ہو کے جی در سے کتوں کی خدمت کرنے والے بھی بے مثال مفتی بن جائے وہ فرما رہا نام نام فاضل نہ مفتی نہ قاضی توجہ ہے نام عالم نام فاضل نام مفتی نہ قاضی ہو نہ دل میرا دوزخ نہ شوق بہشتی راضی ہوں نام روز رکھے نام پاک نمازی اللہ باہو باج مثال اللہ باہو دنیا پوری بازی اسلام دے نال اللہ دے فقیر دی گل ٹکراوے وچلا راز کی اللہ والا اللہ دا بندہ جدوں اپنے رب دے رستے تے ٹردا ہے سلوک کردا ہے روحانی طور دے اوتے اللہ تعالی او دے دل نو صاف کرنا شروع کر دیندا ہے صاف کردیا کردیا ترقی کردیا کردیا کئی کیفیتاں دے وچوں گزردا ہے کئی حالات وچوں گزردا ہے کئی واردات وچوں گزردا ہے اس حال تے وارد جڑا گزر آوندا ہے دل دے تے کیفیت مخصوص بندی اونوں کہندے نے او منزلہ فقیر کہندے نے ہن اس منزل تے پہنچ گیا ہن اس تے پہنچ گیا ہن اس تے پہنچ گیا اے منزلاں ہوندیاں مختلف یعنی کیفیتاں دل دیاں بندیاں ہیں
انہاں کیفیتاں نوں منزلاں کہندے نے فقیر لوگ. یعنی ساڈا ہن اتنے منزل آ گئی جی بندہ سفر کرتا ہے سفر کیتا جی شیخوپور آ گیا سفر کیتا تو فیصل آباد آ گیا پکھر نو چلیا تو فلانا شہر آ گیا. اسی طرح جب اللہ والے کا دل سیر کرتا ہے اللہ وحدہ لا شریک مولا دی معرفت جان واسطے رستے دے اندر جدو کیفیتاں دل دیاں وکھریاں وکھریاں ہوندیاں نے انہاں نوں منزلاں کہندے نے. ایک منزل آندی ہے توحید والی. کیڑی منزل؟ توحید دی منزل آندی ہے. دل اس حال اور کیفیت پہ پہنچتا ہے سوائے اللہ اور اودیاں شاناں تو ہور کچھ دسدا ہی نہیں. یعنی دل دا ویکھدا ہے صرف وہی ہے صرف وہی ہے. اس منزل پہ جا کے توجہ اس منزل پہ جا کے وحدت آ جاتی ہے. کسرت سی پہلو یہ سب جہان پہ ویخلا سی دل اس سارے جہان نو ویخ رہا سی. اللہ تعالیٰ نے اس دل نو کٹنا شروع کر دیتا جہان تو کٹدیا 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 چلدیا چلدیا یاد الہی مصیبت دکھا ہر طرح کے امتحانات جو گزرنا عبادت کردا کردا ترقی کردیا کردیا جدو جا پہنچنا دل اس خیال پہ اس کیفیت اور حال پہ کہ سوائے اللہ دے او دا دل کسی ہور کو محسوس کرتا ہی نہیں. صحیح لیکن محسوس کرتا ہی نہیں. مثال دینا بزرگ فرماندے نے جدو رات ہوتی ہے ستارے سارے دستے نے آسمان بھریا دستا ہے جویں جویں ہنیرا ہوئے اوے اوے آسمان دے ستارے چوکھے دستے نے. جدو سویرے سورج چڑھتا ہے اس لیے سب ستارے گم ہو جاندے ہوندے ہیں آسمان تے پر سورج دی چمک نہیں ہوتی ہے وہ دی وجہ نال ستارے دستے نہیں. اللہ دے فقیر آخر جب سارے دل دی دنیا دے رب وحدہ لا شریک دی توحید دا نور چمک دے وہ سورج یہ ہوتا ہے کائنات ہوتی ہے پر دستی نہیں. تکبیر ارے سارا جو ہے حضرت سیدنا کتاب پڑھیا سیدنا ہارون علیہ الصلوۃ والتسلیم شیخ امام عبد الوہاب شاعرانی فرماندے میں خواب دیکھا اللہ دے نبی کی زیارت ہوئی تو میں ایک سوال کیا حضور ایک مسئلہ حل فرماؤ. آپ فرماندے نے پوچھ کی عرض کی تھی حضور دسو جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب دی داڑھی شریف پھڑی تے وال سر تے پھڑے اس نے تسا فرمایا سی لا تشمت بی الاعداء بھائیا دشمنوں خوش نہ کر دشمنوں خوش نہ کر. اور سونے جدو ہے ایک رب ایک پھر دشمن کہہ رہے کنوں کہہ رہا ہے دشمن تو کیوں بھائی نو آخیا جے خوش نہ کرو. آپ فرماندے نے دس فرمایا یہ دس جب سورج چڑھ گئے ستارے ہوں نے کہ نہیں عرض کی ہوں نے فرمایا صرف تاری نظر جو چھپ جاتے ہیں ہوں ہیں. فرمایا ہوتا ہے جڑا اللہ کا نبی ہوں وہ ساریا منزل طے کر کے پھر واپس بندے والا ہے. تریا سی رب بھی تریا سی مخلوق دستی سی جب واپس آیا ہے خالق تو ہو کے دل خالق دے علم تے مشاہدے میں رہ کے واپس آیا ہے تو پھر انہوں مخلوق دسنی ہے جی مخلوق ویخنا سی
اوے دسنی ہے. آپ نے فرمایا تواڈے واسطے درمیان دے اندر پہنچ کے توحید کی منزل تے کثرت مخلوق غائب ہو جاتی ہے. اساں نبی اتوں توڑ ہو کے پھر واپس آنے ہیں. اساں مخلوق بھی ویکھنے ہیں خالق بھی ویکھنے ہیں. سینے تے سورج چمکتا ہے ستارے چھپ جاتے ہیں. ساڈا رب اظہار بنا دینا ہے وہ سورج بھی چمکتا ہے ستارے بھی دسنے نے. ساڈے دل کا حال نہیں بنتا. تا کر کے جڑا نبیاں دا وارث ہوتا ہے دیکھو ادھر دیکھو اگر اس سے توحید اور وحدت کے حالت رہ جائے تو مجروب بن جاتا ہے. کی بن جاتا ہے تو مجروب جڑا ہوتا ہے نا وہ کیوں جگ کا خیال نہیں رکھتا کہ اپنا وہ کسے تو وہ ادھروں بے عقل ہوتے ہیں ادھروں با عقل ہوتے ہیں. ادھروں ہوش گوائی پھرتے ہوتے ہیں ایک واسطے سارا ہوش کٹھا کر کے ایک دے پیچھے لائی پھرتے ہوتے ہیں. مجذوب تا بنیا سورج چمکیا تو ہمیشہ واسطے نہیں چمکیا تو تھڈو ستارے گئے. مخلوق ستارے ورگی گئی سمجھ نہیں لگی. انہوں آپ کھ نہیں دستا کہ ہور کی اپنے آپ نہیں لے سکتا. تا کر کے کدی روڑیاں سے کھلوتا ہے کدی کتنے کھلوتا ہے کدی سال کھلوتا ہے. وہ وحدت کے مقام پہنچ کے توحید یکتائی کے مقام پہنچ کے کثرت تو اکھاں بند کر. لیکن اللہ کا جڑا نبی ہوتا ہے نا تو نبی کا وارث ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے سورج بھی چمکا دیتا ہے. پھر اتلیاں منزل ہور لے گیا لے جا کے پھر واپس لے آتا کہ ہوں مخلوق نو ہدایت دینی ہے. جی تسے چ رہا کہ ستارے ویکھے ہی نہ جدو ستارے نظر ہی نہیں آنے تو تبلیغ کیوں کرنی. ہوں سدکے جاوا توجہ ہے. دیکھو عارف کھڑی رحمہ اللہ نے یہ منزلہ ذکر کی اپنے ساتھ ملوک فرماتا ہے ذکر منزل استغنا بے پرواہی تے بے نیازی رب دی دل دوتے غالب ہو گئی فقیر کے سبحان اللہ تے ہوش ہو گئی. پھر ہوش ہو گئی بے نیاز ایڈا بے پرواہ جو چاہے کرے. کوئی پتہ نہیں سجنا سجن دشمن بنیا کھڑا ہو کہ دشمن سجن چ بناوے تو سجن دشمن چ بناوے چٹ پتہ نہیں. جدو یہ بے پرواہی تے بے نیازی تے استغنا تے بے نیازی دی صفت دل دے اوتے فقیر تے غالب ہوتی ہے نا اس لیے ہو سکتا ہے کہ 70 سال ایکو جگہ سے بہ جاوے تے جسم چپ اگ جاوے سر کے پرندے آلہ بنا لے تے محسوس تک نہ ہوئے تے پھر اللہ واپس لے آوے کدی کرم فرماوے تے 70 سال تو بعد بہاول شیر کلندر بنا دے. جان دے بہاول شیر کلندر حجرہ شاہ مقیم والے 70 سال ایک پتھر پہ بیٹھ گئے ہوش کو نہیں نہ اپنی نہ کسی دل ہو گئی
جسم کے تیلے نکلے، ہڈیاں کا پنجر رہ گیا، سر شریف کے اتنے پرندیاں نے آلنے بنا لیا۔ کیوں؟ صرف یاد آ گئی وہ بے نیازی، بس بے نیازی کی کیفیت جو دل سے غلبہ کیتا ہے اور شعر خیال توجہ ہے۔ اے او بے نیازی جے دے تو فرشتے کمزور، جبریل امین 600 پر، ایک پر دے نال سب آسمان زمین نو گھیرے، اور جس وقت بے نیازی کا تصور جبریل سے غالب ہوتا ہے، حدیث سے چاہتا ہے جی میں کوئی شاید سنگڑ کے بالکل چھوٹی ہو جاتی ہے، جبریل امین سنگڑ کے بالکل ہی نہیں لگتا جی ختم ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالی دل میں رحمت اپنی غلبہ کرتا ہے، پھر جبریل اسے حالت ہو جائے، بے ہوش ہو جاتے جبریل جیسے۔ توجہ نہیں فرمائی؟ عارف کھڑی فرماؤں بے پرواہی منزل نہیں، جس وچ سود سوداگر بے نیازی دی چھک اگے دو جگ ککھ برابر، بے پرواہی منزل اور جس وجہ سود سوداگر بے نیازی دی چھک اگے دو جگ ککھی برابر۔ کی مطلب فرمایا کہ منزل ہونی بے نیازی دی، اس نفع نہ نفع نہ سوداگر، نہ نفع نہ سوداگر، کوئی شاید صدیق نہیں، دو جاگے میں لگتا ہے جی کک ہے، دو جاگے میں لگتا ہے جی کک ہے۔ توجہ ہے؟ یہ منزل استغنا دی۔ پھر فرمایا آ جاتی ہے بات یہ توحید، منزل توحید دی۔ پھر آ جاتی ہے منزل فقر، بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ رحمت پور شریف، پیر طریقت، رہبر شریعت صاحبزادہ مولانا شان قاری محمود الحسن نقشبندی سرداری آستانہ عالیہ رحمت پور شریف اچھے کی اب تشریف لے آئے، دل دیا تھا گہرائیاں دلال خوش آمدید کہنے ہیں۔ اب دلال حضرت علامہ مولانا قاری محمد یوسف انجم نقشبندی سرداری صاحب تشریف لائے، آپ نے بھی دل دیا تھا گہرائیاں دلال خوش آمدید بولنے ہیں۔ تمامی آباد تشریف رکھو اور حضرت صاحب کا کتاب سماعت فرماؤ۔ آواز بلند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے؟ فرمایا منزل آ گئی استغنا بے نیازی، پھر اگے منزل آ گئی توحید کی، وہ جی میں گل کرنا چاہتا ہوں جو ہے وہ توحید والی منزل جدو آتی ہے نا، وہ میاں صاحب فرماتا کی بن جاتا ہے۔ مثال سمجھا دیتی
سورج چڑھیا تارے جدو تارے نظر ہی نہیں ہونے تو پھر یہ کیا کہ یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے یہ فلانا ہے قطب تارا ہے فلانا تارا جس سے آخ توجہ نہیں فرمائی نا کی مطلب جسے وحدت کا او سمندر وحدت کا او سورج چڑھ گئے کثرت نظروں غائب ہو گئی دل وچوں ہوں کنو آ کے سننی کنو آ کے شیعہ کنو آ کے عالم کنو آ کے فاضل وہ آپ نہیں ویکھدا اونوں ہی ویکھ رہا ہوں آرے پھر کھڑی فرماؤں کی بد اوتھے پہنچے اس حال ہے دل پہنچیا پھر کی بنتا ہے فرمایا بدی نہ تک دے سوئی نہ تک دے سوئی جو اسی تسی جب جو کچھ بیان کیتا ہے وضاحت جی پہلو کی تھی ایک شیر میاں صاحب سمجھا ایسے وہ فرمایا میاں نیکی بدی دے تاں ہوئے جدو بہتے جدو وحدت تک پہنچے تے ایک نو ویکھن دیا نہ ہن ابو جہل کا دسدا نہ محمد پاک نظر چاہتے نہ کوئی نبی صرف ایک اس وقت اس منزل کے مقام اور کیفیت کے حال اور وارد سے بیٹھ کے اگر فقیر کچھ بولے تو فتوا نہیں لگنا توجہ نہیں فرمائی فتوا کیوں نہیں لگنا اس وقت وہ اپنے آپ تو غائب ہو گیا یہ کہتے ہیں سکر دی منزل اس حال جبا جلیل مستامی سرکار جدو پہنچے توجہ آپ فرماتے ہیں نل حق اپنا شاہ منصور فرماتے ہیں نل حق با جلیل مستامی فرماتے ہیں سبحانی ماذا و شانی میں پاک ہوں توجہ میں پاک ہوں سبحان اللہ باجدید مستامی کے مریدان کی حضور بڑی غلط گل کہہ جاتے ہیں مذہبی رومی والے پہ غلط گل نکل جاتی ہے آپ فرمایا میں خدا دے بندے ہو کیسی عجیب گل ہے شریعت کے خلاف میرے منہ سے نکل گیا تو تھی پھر مارتے نہیں ملوں ہوں نکلے مار دے آ جائے کیونکہ شریعت کی تلوار ڈاٹی نہیں چڑھنا کسی فرمایا ہوں منہ چ نکلے تو مار دینا آپ نے پھر وہی لفظ بولے مریدا اٹھ کے تلوار چکی گردن شریف کو مارنی شروع کی تھی تلوار آر پار لگی جاتی ہے آپ اسی طرح بول رہے ہیں سارے ہوئے وہ حالت کیفیت دل دی بدلی جدو پھر واپس ہوئے مریدا عرض کی تھی
حضور جناب دے منہ شریف جو وہی لفظ پھر نکلے نے تو فرمایا تساں کی کیتا عرض کی بڑیاں تلواراں ماریاں نے لیکن جناب نو کچھ بھی نہیں ہویا. آپ فرماندے نے پھر سمجھ لو میں نہیں میں ہوتا تے مر جاندا کوئی اور سی. مطلب کی ہے توجہ وہ یہ جواب بھی ہو گیا کہ جناب ہوں بھی تو پھر ہو سکتے ہیں با جدید جڑے آخر میں انل حق کسی آخ لین کسی نے کچھ آخ لینا سب آخان گے بالکل آخ لین پر تلوار مارا گے اگلی ذمہ داری انہوں کی اگلی ذمہ داری اپنی جی مر گئے تو جان چھٹی جی بچ گئے تو پھر با جدید ہونا دور دا سمجھ نہیں لگی نہیں بھی شریعت آ کے شابش توں وقت کا باد جدید بن کے رب بن پو تو آ کے میں پاک میں ساڈا ایک رشتے دار سی اسی طرح کیتا کہ میں پاک کوٹھے نکل میں انل حق شاہ منصور بن گیا کہ خواجہ غلام فرید فرماؤں آخ انل حق تھی منصور اس آ کے لائے میں بنا وہ چڑھ گیا کوٹھے تو سمجھ آئی کوئی نہ بھی آپ نے آخیا کی انہوں نے فرمایا ہے تھی منصور منصور تے بن پھر آخ اسی طرح چڑھ گئے. سارے دادا جی سن بڑے سیانے بندے سن انہوں نے فرمایا یار جی منصور ہے تو پھانسی لانا فرق ہو گیا کدھر گیا نہ لگتے کدھر گیا سب کچھ چاہیے کہ پیچھے لمبے ہی کیا سمجھ نہیں لگی. لیکن سجنا گل یہ عارفین لوگوں کا کلام بہت ہی خطرناک ہوتا ہے انج جویں ننگی تلوار. تا اقبال فرماتا نظر نہ ہو تو میرے حلقہ سخن میں نہ بیٹھ نظر نہ ہو تو میرے حلقہ سخن میں نہ بیٹھ کہ نکتہ ہائے خودی کہ نکتہ ہائے خودی ہے مثال تیغ اصیل. فرمایا گل سن جے نظر پوری تیز ہے تیری تو پھر میرا کلام پڑھی نہیں تے نیڑے نہ لگی تیری مہربانی ساڈا کلام ایویں جی تیز تکھی تلوار تے ہوے ننگی ساڈے نقطے یہ ہوتے ہوں جی تظروں بغیر پھڑے گا تو آپ ہاتھ وڈ بہیں گا یار لہٰذا تیری مہربانی پہلو نظر لیا تو پھر سارے فقیر اور کوئی بدھو بے وقوف وہ حضور سیدنا باہو سرکار کا کلام نام ہے شیعہ نام ہے سنیو آخیا وہ چنڈو کی ہوتا ہے مذہب تو کی ہوتا ہے فلان تو کی ہوتا ہے جی تو کی ہوتا ہے وہ انہوں نے آخیا کہ بے وقوفا یہ گل نہ پھیل کر ہر شے حق حق اس کا منکر نہ بن. سلطان باہو سرکار جس مقام تے پہنچ کے یہ شیر گائے نے وہ مقام وحدت جدو سلطان باہو سرکار اتوں واپس آیا ہے پھر آپ کا کلام پڑھ اس وقت کا تو تیروں پتہ لگے گا وہ کی ہے. توجہ نہیں فرمائی. ہوں اتوں اندازہ لایا جی سلطان باہو کی ادھروں تو کہہ رہا نہ میں شیعہ نہ میں سنی میرا دونوں تو دل سڑیا ہوا اتے کی پہ فرماندہ فرماندہ سین سن فریاد پیرا پیر
پیرا سو فریاد او پیرا میرا پیرا میں آنکھ سنا کنوں ہر مقام کی گل ہوتی ہے، ہر گل کا مقام ہوتا ہے. کی مطلب ہر گل کا ایک علیحدہ مقام ہے، ہر مقام کی علیحدہ گل ہے. سلطان نے جدو وہ فرمائے وہ ہور مقام کی گل سی. جدو پیر بن کے بیٹھا ہے، جدو پیر بن کے بیٹھا ہے اس وقت آپ سرکار کا ہو مقام ہے، ہو گل ہے. سارے کلام نو پڑھنا چاہیے تو نتیجہ کڈنا چاہیے. ایک گل پڑھ کے تو جڑا بھی گل کرے گا آپ بھی گمراہ ہو جائے گا، دوسرے نے بھی گمراہ کر دے گا. سمجھ نہیں لگی گل. پھر اتنے آ نکلی نیکی بدی تک دے سوئی جو وحدت وچ پہنچے نیکی بدی تک دے سوئی جو وحدت وچ پہنچے. نیکی بدی تدا ہی ہو سی اسی تسی جد لگ گیا پھر جسے بوتیاں میں آئے گا دل دے مالک سونے پھر کرم فرماؤنے. کسرت نظر آئی، ادھر سورج دسیا، ادھر ستارے بھی دسے. ستارے ویکھے تو سورج اکھاں تو غائب نہ ہویا، سورج ویکھیا تو ستارے اکھاں تو غائب نہ ہو. کیا مطلب؟ جب خدا بڑھ جائے تو مخلوق بھی نظر چ رہتی، مخلوق کا دھیان ہوتا ہے تو خالق بھی نظر چ رہتا ہے. یہ اصل قابل مقام ہوتا ہے. اس وقت فقیر کی اتباع کریں. یہ آخر نے نبیاں دا وارث، نبیاں دا. یہ نہ سمجھنا کہ فقیر کی نظر اسلام نہیں، اسلام کی نظر ہے. کسی وقت جا کے وادی توحید اور منزل توحید جو
غائب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ دا مقام نہیں، وہ ہے حال، حال بدل جاتا ہے، مقام نہیں بدل جاتا۔ سبحان اللہ، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اسلام وہی ہے، عقائد بھی ہیں، آداب بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، عقوبات اور سزائیں بھی ہیں۔ ان میں سے اگر 5 کو نکال لو تو رکن بھی ہے۔ سبحان اللہ، آگے سمجھ، سبحان اللہ، بس یہ سارے ملاؤ تو اجزاء ہیں، 5 کو نکال لو تو رکن۔ اللہ جل شانہ حضور دے جوڑے پاک کا صدقہ اس سے اسلام کو رکھے، اس سے اسلام نکالے۔ آمین، آمین، آخر دعوانا الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ پیر صاحب کو دعا فرمائیں، دعا فرمائیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اور سنا